in the age of enlightenment کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور جو انفارمیشن جو ایکسیسیبل ہے عام انسان کو، انفارمیشن کی ایج ہے نا کہ ٹیکنالوجی کے ایزیلی ایکسیسیبل ہونے کی وجہ سے ہر انسان کے پاس اس کی فنگر ٹپس پہ ہے انفارمیشن ریٹریو کرنا. تو یہ ایک تھوڑا سا پیراڈاکس ہے کہ جب یہ ٹیکنالوجی نے علم کو اتنا ایکسیسیبل کر دیا ہے تو اس کے باوجود بہت سی جگہوں پہ جو فرام ایکیڈیمک اسٹینڈ پوائنٹ کہ ایجوکیشن کا معیار یا بڑا نہیں ہے یا کم کیوں ہوا ہے، تو میرے خیال میں مطلب وہ صرف پاکستان اس میں شامل نہیں ہے، میں کہوں گی امریکہ میں بھی پچھلے کافی دہائیوں سے جو پبلک اسکول کا معیار ہے جو K-12 ہے، کنڈر گارڈن سے 12th گریڈ تک جو ہے، اس پہ کافی اثر انداز ہوئے ہیں جو گلوبل حالات ہیں، جو امریکہ کی جو ایڈونچرز رہے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے کرنے، تو گھر کے اندر تھوڑا سا ان کی توجہ کم رہی ہے. تو مطلب یہ کہ پاکستان اس میں کوئی یونیک سچویشن میں نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کے جو لیڈرشپ ہے یا ایٹ سیوک لیول لوگ خود ان میں خود سے رسپانسبلٹی ہے تو وہ توجہ کریں گے تو وہ ظاہر ہے آپ کو وہ رزلٹ ملے گا. اب جو انفارمیشن جیسے کہ میں پہلے کہہ رہی تھی کہ وی آر لیونگ ان دا ایج آف انفارمیشن اینڈ انلائٹنمنٹ، اور پیراڈاکس یہ ہے کہ ایکیڈیمکلی تھوڑا سا ہم ڈکلائن دیکھ رہے ہیں پہلے کی نسبت سے بھی، تو وہ یہ کہ اس میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ یو ہیو ٹو ہیو اے اسپیسیفک فارمیٹ کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی اپنی اسپیسیفک ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ٹیچ کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ صرف آپ نے بی اے کیا ہے یا آپ نے ایم اے کیا ہے یا آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے تو یو آر فٹ ٹو ٹیچ. ٹیچنگ از اے اسپیسیفک اسکل. تو اس میں اسپیسیفک انویسٹمنٹ کے اس معیار کو جو استاد کا ٹیچ کرنے کی کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھانا. اس کے بعد جو میں کہوں گی کہ جو سب سے بڑا فرق جو ہم اپنے زمانے میں بھی نوٹ کرتے تھے اور آئی بلیو کہ آج بھی سچویشن بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگی، وہ کرٹیکل تھنکنگ کی اجازت نہیں کہ خاص طور پہ جو ہمارے جو ایسٹرن معاشرے ہوتے ہیں ہم تو ادب اداب میں زندگی قربان کر دیتے ہیں نا کہ والد صاحب نے جو کہہ دیا ہے یا والدہ نے جو کہہ دیا ہے یا خاندان کے کسی بزرگ نے کہہ دیا ہے یا کسی بھی کوئی بندہ آپ سے 2 سال بھی عمر میں بڑا ہو تو اس کا جو احترام کرنا ہے، لیکن ایک احترام ہے کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ رسپیکٹ کر رہے ہیں، دوسرے احترام یہ ہے کہ آپ ایک طرح سے مینٹلی آپ اپنے آپ کو پرزنر بنا رہے ہیں ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ یا ان کا اسکول آف تھاٹ سے. تو میرے خیال میں جو کرٹیکل تھنکنگ کی اجازت نہیں ہے اس معاشرے میں، اور وہ فار دا لیک آف فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف تھاٹ، وہ ساری چیزیں جو ہیں اگر وہ نہ ہوں تو آپ بڑھ نہیں سکتے. آپ کنزیوم کر سکتے ہیں انفارمیشن، آپ انفارمیشن کو میمورائز کر سکتے ہیں، لیکن آپ پراپرلی لرن نہیں کر سکتے. تو جہاں پہ دوسرے ممالک نے ان چیزوں پہ پراپرلی توجہ دی ہے کہ انہوں نے جو اپنا کریکولم ہے اس کو ورلڈ کلاس بنایا ہے یا جو ٹیچرز ہیں ان کا معیار بڑھایا، تو وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس نکل کے آتے ہیں ان کا معیار بہتر ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو آپ نے امریکہ کی ایڈونچرزم کی بات کی، تو پاکستان میں بھی ظاہری بات ہے ایڈونچرزم یہاں پہ ہوئی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مدرسے بنا دیے، مشروم گروتھ مدرسہ ہے. کریکولم ہمارا امریکہ میں بنتا تھا کہ پاکستانی بچوں کو مدرسوں میں کیا پڑھانا ہے، یا یہاں پہ بھی ہم بناتے تھے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اس چیز نے کتنا ترقی میں ہماری رکاوٹ ڈالی کہ جب ہم وہ جو مدرسے جن پہ ہم نے انویسٹمنٹ کیا وہ آج پاکستان کی جی ڈی پی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے؟
وہ پاکستان کی Absolutely. وہ کوئی اس کو بوسٹ نہیں دے سکتے. جبکہ ساتھ ہمارے بھارت ہے یا اور دنیا کے ممالک ہیں جنہوں نے یونیورسٹیاں بنائیں, آج وہ بچے دنیا میں کہیں کام کر رہے ہیں. آج میں دیکھ رہا تھا کہ $157 بلین کی اگر انڈیا جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کر رہا ہے آئی ٹی کی, تو بیکاز اس کے پیچھے 20 سال پہلے انویسٹمنٹ ہوئی ہے, انہوں نے کام کیا, جی پیسہ. ہم جب مدرسوں میں پیسہ ڈال رہے تھے تو ظاہر بات ہے پھر اسی طرح کی لوٹ نکلنی تھی. آپ کیا جی سمجھتی ہیں یہ جو مدرسہ ایجوکیشن, مدرسے بنانا اور آلٹرنیٹ یونیورسٹیاں نہ بنانا, اس نے ہمارے معاشرے کو کتنا تقسیم کر دیا ہے, اور ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. مدرسے والے جو ہیں وہ پبلک پرائیویٹ والے کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اور پرائیویٹ والے پبلک کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو ہم نے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اپنی سوسائٹی کو خود ہی ہم نے توڑ دیا ہے, کیونکہ ہم اس طرح کی چیزیں لے آئے اور وہ ہماری اکانومی بھی کنٹریبیوٹ نہ کر پائے. اس کے جو ایلیمنٹس تھے تو وہ تو شروع سے ہی موجود تھے پاکستان میں. کلاسزم تو بہت ہے نا, یہ ہم نے جو انہیرٹ کیا ہے اپنی جو بر صغیر کی ہسٹری ہے, جو جہاں پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ ایک رعایا اور بادشاہ کا جو تعلق رہا تھا, بادشاہت یہاں پہ رہی صدیوں سے. تو اس کے بعد جب برٹش گئے تو اس کے بعد بھی ہمارے جو کلاس کا کلچر تھا کہ یہ اپر کلاس ہے, یہ مڈل کلاس